बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 20 नवंबर 1979 की अलसुबह की बात है कि जब दुनिया भर से आए हुए 50,000 मुसलमान बैतुल्लाह खाना काबा के इहाते में नमाज फजर अदा करने के लिए मौजूद थे। ये तौहीद ज़ात के 50,000 मतवाले ये बात नहीं जानते थे कि अभी कुछ देर के बाद खाना काबा में वो अनहोनी होने वाली है जो सऊदी अरब की मुआशरती और सियासी सूरत हाल को यकसर बदल देगी। किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि कोई मुसलमान खाना काबा पर कब्जा करने के लिए जंगो जदल और खून बहाने के लिए राजी होगा। लेकिन ये मुसलमान इस बात से यकसर बेखबर थे कि इन्हीं में से 200 मुसलमान ना सिर्फ हथियार लेकर बैतुल्लाह में दाखिल हो चुके हैं बल्कि वो बैतुल्लाह पर कब्जा करने के लिए कुछ देर के बाद बाकायदा लड़ाई शुरू करने वाले हैं। ये 200 के करीब मुसलमान बड़ी चालाकी और सफाई से बड़ी मिकदार में हल्का और भारी असला बैतुल्लाह में लाने में कामयाब हो चुके थे। इस दौर में खाना काबा के अहाते में नमाज जनाजा पढ़ने की रवायत मौजूद थी। ये 200 मुसलमान अपने साथ कई ताबूत लेकर आए थे और हिफाजती गार्ड्स ने इन ताबूतों की तलाशी नहीं ली थी और इनमें लाशें मौजूद ना थीं। अलबत्ता ये ताबूत असले से भरे हुए थे। इन 200 मुसलमानों में से एक ऐसा शख्स भी मौजूद था कि खाना काबा पर कब्जे के बाद इसके इमाम मेहदी होने का ऐलान भी किया जाएगा और खाना काबा में दुनिया भर से आए हुए 50,000 मुसलमानों को असले से मजबूर किया जाएगा कि वो इस नाम नेहाद इमाम मेहदी की बैत करें। और जब ये खबर दुनिया भर के मुसलमानों तक पहुंचेगी कि खाना काबा में इमाम मेहदी ज़ाहिर हो चुके हैं और खाना काबा में मौजूद 50,000 मुसलमानों ने उसकी बैत भी कर ली है और यूं दुनिया भर के मुसलमान इनकी हमायत के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर बादी नज़र में देखा जाए तो वाकई ही ये एक शानदार और फूल प्रूफ मंसूबा था। लेकिन देखना अब ये है कि ये लोग अपने इस मंसूबे पर कितना अमल दरामद कर पाएंगे। इस वीडियो में आगे चलकर ये बताया जाएगा कि ये लोग कामयाब होते हैं या नहीं, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और खाना काबा पर नाकाम कब्जे की कहानी सुन रहे हैं अफजाल राव से। सबसे पहले इस अमर पर बात करेंगे कि इमाम मेहदी होने का दावा करने वाला शख्स कौन था और इस मंसूबे का असल सरबराह कौन था। ये लोग खाना काबा पर कब्जे से हासिल क्या करना चाहते थे। इन मज़कूरा 200 आदमियों की क़यादत एक 40 साला मुबल्लिग जहीमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अत्तीबी कर रहा था। जैसे ही इमाम काबा ने नमाज फजर पढ़ाना शुरू की तो जहीमान और उनके पैरोकारों ने इमाम काबा को एक तरफ धकेल दिया और लाउड स्पीकर का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके बाद ये लोग उन ताबूतों के पास गए जो ये नमाज जनाजा के बहाने साथ लाए थे। जैसे कि पहले बताया गया था कि इन ताबूतों में लाशों की बजाय भारी असला था। जब ताबूत खोले गए तो इनके अंदर मौजूद हथियार उठा लिए गए और ये असला जहीमान ने अपने 200 साथियों में तकसीम कर दिया। ये लोग हथियार लेकर मंसूबे के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशनों पर चले गए। दूसरी तरफ लाउड स्पीकर पर कब्जा करने वाले एक शख्स ने फ़ौरन एक तहरीरी खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया और उस शख्स ने बाकायदा ऐलान किया कि उम्मत मुस्लिमा जिस इमाम मेहदी की मुंतज़िर थी वो आ चुके हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़ाहिर कर दिया है। अब हमारे इमाम मेहदी जुल्म व जबर का ख़ात्मा करके अदल व इंसाफ पर मबनी एक खालिस इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। यह ऐलान खाना काबा में मौजूद 50,000 मुसलमानों के लिए इंतहाई गैर मुतवक्को और हैरान कुन था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस ऐलान पर इनका रद्द अमल क्या हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लामी तालीमात और तारीख़ के मुताबिक इमाम मेहदी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होंगे, यानी कुर्बे क़यामत में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और वो अपने आने के बाद जुल्म जबर का ख़ात्मा कर देंगे। इनके बाद दुनिया में हक़ और सच गालिब आ जाएगा। जिस शख्स का लाउड स्पीकर पर इमाम मेहदी होने का ऐलान किया गया था उस शख्स का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था और वो इस गिरोह की क़यादत करने वाले शख्स जहीमान का बरादर निस्बती था और इसके साथ साथ वो जहीमान का पक्का पैरोकार भी था। ऐलान करने वाले शख्स का नाम खालिद अल जामी था। इसी दौरान जहीमान ने अपने आदमियों को मस्जिद अल हराम के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया और मस्जिद के मीनारों पर स्नाइपर्स माहिर निशानाबाज तैनात करने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि अगर दरवाजे पर कोई मुज़ाहमत करने की कोशिश करे तो उसे बेदरह गोली मार दो। नाजरीन, अब आपको ये बताते हैं कि जहीमान आखिर कौन शख्स था और वो खाना काबा पर कब्ज़ा क्यों करना चाहता था।
سعودی عرب کی تاریخ میں یہ وہ زمانہ تھا جب تیل کے ذخائر کی وجہ سے سعودی عرب میں دولت کی ریل پیل تھی۔ تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی دولت کی وجہ سے سعودی عرب میں جدیدیت داخل ہو چکی تھی۔ سعودی عرب کے لوگ عیش و عشرت کے عادی ہو رہے تھے، مغربی طرز زندگی اختیار کی جا رہی تھی۔ ٹیلی ویژن پر خاتون اینکرز اور نیوز کاسٹر حجاب کے بغیر آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال مذہبی شدت پسندوں کو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مغربی رجحانات کی وجہ سے سعودی عرب میں سلفی نظریات پس پشت ڈال دیے گئے تھے۔ اس لیے مذہبی حلقوں اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ جہیمان کا تعلق سلفی نظریات سے تعلق رکھنے والوں میں سے تھا اور وہ نجد کے بدو قبیلے کا ایک شخص تھا اور وہ جدت پسندی کا بہت بڑا ناقد تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سعودی عرب کے موجودہ حکمران گمراہ ہو چکے ہیں۔ جہیمان نے اپنی طرف سے گمراہ حکمرانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ فول پروف منصوبہ مرتب کیا تھا۔ اس نے اپنے پیروکاروں میں سے ایک شخص محمد بن عبداللہ قحطانی کا انتخاب کیا اور جہیمان نے اسے بتایا کہ وہ اصل میں امام مہدی ہے، جن کا ذکر اسلامی تعلیمات میں کیا گیا ہے۔ شروع میں قحطانی کو اس بات پر یقین نہ آیا کہ وہ اصل میں امام مہدی ہے، لیکن جہیمان نے آہستہ آہستہ اسے قائل کر لیا کہ وہی امام مہدی ہے۔ اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے جہیمان نے عبداللہ بن قحطانی کی بہن سے بھی شادی کر لی۔ اس کے بعد جہیمان نے یہ منصوبہ بنایا کہ عبداللہ قحطانی کے امام مہدی ہونے کا باقاعدہ اعلان خانہ کعبہ سے کیا جائے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ امام مہدی وہی شخص ہے جن کا خانہ کعبہ سے اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران وہ بیت اللہ پر قبضہ کر لیں گے، تاکہ جب تک دیگر دنیا کے مسلمانوں کی حمایت انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ خانہ کعبہ میں محفوظ رہیں گے، اور مسلمانوں کی حمایت حاصل ہونے کے بعد وہ سعودی عرب کی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے حکومت خود حاصل کر لیں گے۔ جس وقت مسجد الحرام میں اس حملے کا آغاز ہوا، اس وقت ولی عہد شہزادہ فہد بن عبدالعزیز تیونس میں ہونے والے عرب سربراہی اجلاس میں شریک تھے۔ شاہ خالد نے اس صورتحال سے نپٹنے کی ذمہ داری وزیر دفاع شہزادہ سلطان پر چھوڑ دی۔ سعودیہ پولیس کو پہلے اس مسئلے کی گہرائی اور سنگینی کا ادراک نہ ہوا، لیکن جب باغیوں نے پولیس پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی تب معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ محاصرے کے 2 دن کے بعد سعودی افواج نے حرم کے داخلی راستوں پر کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پے در پے حملے کیے، لیکن جہیمان کے مسلح پیروکاروں نے بڑی آسانی سے فوج کے ان حملوں کو پسپا کر دیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے علماء کی جانب سے ایک فتویٰ جاری ہوا، جس میں سعودی فوج کو حرم پر قبضہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس فتوے کے بعد جہیمان کے پیروکاروں کو شکست دینے کے لیے ٹینک شکن، گائیڈڈ میزائل اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اسپیشل فورسز کے ارکان نے داخلی راستوں پر حملے کیے، لیکن جہیمان کے پیروکار ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ سعودی حکومت کو محاصرہ ختم کرنے میں غیر ملکی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ سعودی فرما رواؤں نے فرانس کے صدر والیری جسکار کے سمیت کئی حکومتوں سے مدد کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد فرانس اور پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سابق فرانسیسی صدر والیری جسکار نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سعودی عرب میں ہمارے سفیر نے مجھے بتایا کہ یہ واضح ہے کہ سعودی افواج غیر منظم ہیں اور وہ اس قسم کے بحران سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی حکومت کی کمزوری، اس کے تیاری کے فقدان، تیل کی عالمی منڈی کو شدید متاثر کر سکنے کے امکانات کی وجہ سے سعودی افواج کی مدد کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، لیکن یہاں ایک دوسری مشکل سامنے آن پڑی۔ وہ یہ تھی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کوئی غیر مسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس دقت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ بیت اللہ کی شرعی حدود میں آپریشن کرنے کے لیے پاکستانی افواج کی مدد حاصل کی جائے۔ فرانسیسی کمانڈوز بیت اللہ کی حدود سے باہر تک کے معاملات سنبھالیں گے اور بیت اللہ کی حدود کے اندر پاکستان کے فوجی داخل ہوں گے۔ یوں دونوں ممالک نے ایک مربوط حکمت عملی وضع کر لی اور یہ قبضہ واگزار کروانے کے لیے حتمی آپریشن شروع کیا گیا۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ جہیمان کے پیروکاروں نے کعبہ شریف کے اندر قالینوں اور پلاسٹک کے دوسرے سامان کو آگ لگا دی تاکہ اس آگ کے دھوئیں کی آڑ لے کر
یہ لوگ اپنی پوزیشنوں کو محفوظ بنا سکیں۔ یہ دھواں شدید مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ فرانسیسی اور پاکستانی فوج کے کمانڈوز کو دھوئیں کی وجہ سے قبضہ کرنے والوں کی صحیح پوزیشنوں کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران جھوٹے امام مہدی عبداللہ کہتانی کو گولی لگ گئی اور احاطے میں شور برپا ہو گیا کہ امام مہدی کو گولی لگ گئی۔ جہیمان نے اس تک پہنچنے کی زبردست کوشش کی، لیکن فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ عبداللہ کہتانی کو اٹھایا نہیں جا سکا۔ لیکن جہیمان نے یہ جھوٹی خبر پھیلا دی کہ امام مہدی محفوظ ہیں، انہیں معمولی زخم آئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق امام مہدی حتمی فتح تک زندہ رہیں گے، لہٰذا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ نام نہاد امام مہدی ہلاک ہو گئے ہیں تو وہاں موجود 50,000 مسلمانوں کو یقین ہو جاتا کہ عبداللہ کہتانی امام مہدی نہیں ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قابض پیروکاروں کے پاس اب اسلحہ اور بارود ختم ہو چکا تھا اور دیگر ساز و سامان بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا، لہٰذا یہ لوگ بیت اللہ میں موجود زیر زمین راہداریوں اور کمرے میں جمع ہو گئے۔ لہٰذا ان تہہ خانوں میں ڈرلنگ کر کے آنسو گیس اور زہریلے دھوئیں کے بم تہہ خانوں میں سوراخوں کے ذریعے مارے گئے۔ لہٰذا اب جہیمان اور اس کے بچے کچھ عقیدت مندوں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا باقی کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس واقعے کے تقریباً 1 ماہ بعد سعودی حکومت نے اس جرم کی پاداش میں 63 افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ سب سے پہلے جہیمان کو پھانسی دے کر لقمہ اجل بنایا گیا۔ جہیمان کی یہ تحریک اور بیت اللہ پر حملہ دونوں بادی نظر میں ناکام ہو گئے تھے، لیکن جہیمان نے سعودی عرب کی تاریخ بدل ڈالی۔ جہیمان کی موت کے بعد اس کے اکثر مطالبات مان لیے گئے۔ سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مارچ 2018 میں ایک پریس انٹرویو میں بتایا کہ 1989 سے پہلے ہم تمام خلیجی ممالک کی طرح عام زندگی گزارتے تھے۔ لوگ اس دور کی جدید زندگی گزار رہے تھے۔ مملکت میں فلم اور تھیٹر موجود تھا، لوگ ان سے لطف اندوز بھی ہوتے تھے، لیکن اس ناکام حملے کے بعد سعودی عرب میں دوبارہ سخت مذہبی قوانین نافذ کر دیے گئے، حتیٰ کہ ایک اکیلی عورت بغیر سرپرست کے سفر کر سکتی تھی، نہ گاڑی ڈرائیو کر سکتی تھی۔ ملک میں موجود فلم تھیٹر پر سخت پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہری وہیں سے اپنی جدید زندگی کا آغاز کریں جہاں سے انہوں نے 1989 میں ختم کی تھی۔ جہیمان نے سعودی عرب کے شہریوں کی زندگی ہی بدل ڈالی تھی۔ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو حکومت سے تو نہ ہٹا سکا، لیکن اس نے ان حکمرانوں کی عیش پرستی اور مغربی طرز زندگی کا شوق ضرور ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ فیصلہ اب آپ پر ہے کہ آپ جہیمان کو کتنا کامیاب سمجھتے ہیں یا بالکل ہی ناکام سمجھتے ہیں۔